अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर आज हम 3 मौज़ूआत को कवर करेंगे, लेकिन जो मेजर हम प्रोग्राम कवर करेंगे इसके अंदर वो टॉपिक होगा क्लाइमेट चेंज के मुतालिक। एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है, इसके मुतालिक एक प्रोसीडिंग लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब के सामने भी चल रही है। वो क्यों ख़त्म होने को नहीं आ रही, उसके अंदर हर जुम्मे को डेट पड़ती है, आज भी डेट थी। क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस हुई वो बुनियादी तौर पर लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हेल्ड की थी। उसके अंदर ऑनरेबल जजेस जो थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जिसके अंदर काजी फायदिसा साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, और उसके अलावा डॉक्टर आदिल अंजुम, आयशा अली मलिक साहिबा और जस्टिस जवाद हसन जो है उन्हें पेश नज़र आए। कुछ नाम अगर मैं भूल गया हूँ तो माज़रत चाहता हूँ, लेकिन हर एक ऑनरेबल जज का एक कॉन्ट्रीब्यूशन था। क्यों ये मामला इतना इम्पोर्टेंट है? सवाल ये आता है, जब आम एक शख्स से बात की जाए तो ये कहता है कि हमारे मुल्क का मसला जो है वो गुर्बत है, हमारे मुल्क का मसला जो है वो रोटी कपड़ा और मकान है, महंगाई है, बिजली है और यूनिट के जो बढ़ते हुए नर्क हैं वो है। लेकिन आज जब इस मौजू के बारे में मैंने रिसर्च करना शुरू की तो मुझे लगा कि शायद सबसे बड़ा मसला ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का क्लाइमेट चेंज है और उसके वो असरात जिससे बेशुमार तबाही फैलती है। अगर सैलाब देखें तो वो क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, अगर आप जो है वो हीट वेव देखें तो वो क्लाइमेट चेंजेस का नतीजा है, इसके अलावा आप कहत देखें तो वो क्लाइमेट चेंजेस का नतीजा है। 2025 में एक रिपोर्ट बताती है कि जनाब पानी जो है वो ताज़ा खत्म हो जाएगा, फ्रेश जो है उसके अंदर कुछ बेहतरी आई है, अभी मैं उसके मुतालिक बात भी करूंगा। लेकिन देखा जाए तो ये सारे मामलात की जड़ जो है और सारे प्रॉब्लम जो है वो एक ही बात पे जाकर रुकते हैं, क्लाइमेट चेंज। आज का हमारा प्रोग्राम इस कॉन्फ्रेंस को भी करेगा कवर, जिसके अंदर ऑनरेबल जजेस पेश रहे, क्यों उनको लगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, और इसी की अवेयरनेस के मुतालिक आज हमारे प्रोग्राम की मकसदियत होगी। लेकिन साथ ही साथ हम ब्रीफली ये भी डिस्कस करेंगे कि बजट जो है उसके अंदर कितना पावर है गवर्नमेंट के पास, क्या कॉन्स्टिट्यूशन उनको कहीं पे पाबंद करता है कि एक साइड के ऊपर आप टैक्स इतने भारी लगाएं और दूसरी साइड पर जो इंक्रीज है सैलरी के अंदर वो बहुत कम हो। क्या मराद गवर्नमेंट देती है कि एक आम शख्स से सोचे कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स अदा करे। और थर्डली हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर गालबन 100 सेक्शन 140 है जिसके अंदर एक तरमीम आई, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। क्या मामला है, उसके अंदर ट्रिब्यूनल कौन अपॉइंट करेगा, हाजिर सर्विस जजेस जो है सिर्फ वही तैनात किए जा सकते हैं या फिर रिटायर्ड भी किए जा सकते हैं, इसके मुतालिक बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। मुझे ज्वाइन करेंगे स्टूडियो के अंदर मियां इरफान अकरम साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, साबिक डिप्टी अटॉर्नी भी रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, पॉलिटिक्स के अंदर भी हम उनको देखते हैं, एक बड़ा नाम है और एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग उनको जानते हैं लॉयर कम्युनिटी में ना सिर्फ बल्कि बाहर भी। उनकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे दिलनवाज चीमा साहब, आज ये भी जो है वो आप हमारे प्रोग्राम के अंदर आप इनको अक्सर देख चुके हैं, हमारे परमानेंट हिस्सा है, एडवोकेट हाई कोर्ट है, मेहनती एक वकील हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक अच्छा नाम बनाए हुए हैं, उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ सैयद अली रजा एडवोकेट हाई कोर्ट है, ये भी कानूनी माहिर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को, कॉर्पोरेट के अंदर सिविल मामलात को बेहतर समझते हैं, उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाएंगे। मैं आगाज करूंगा मियां इरफान अकरम साहब से। मियां साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा वक्त साहब और आपके चैनल का कि आपने आज इतने अहम एक मौजू को उठाया और इसकी जो कम्युनिटी थी उससे लोगों को आगाही के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग सर। अच्छा मियां साहब आप बताइएगा, आप जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब के साथ मामला चल रहा है, उनकी कोर्ट के अंदर चल रहा है, ये जो है एयर क्वालिटी को लेकर, वाटर प्रिजर्वेशन को लेकर और जो हमारा ओवरऑल क्लाइमेट चेंज है उसके कहीं ना कहीं वो लिंक आपस में है। ठीक है, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो सकता है लेकिन उसका कहीं ना कहीं लिंक है। थोड़ा सा आवाम की आगाही के लिए, हमारी नाजरीन की आगाही के लिए आप ये बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ये किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, पानी की कमी, जो तफसील आप बताना चाहें। ये जो केस चल रहा है ये अभी से नहीं शुरू हुआ, ये 2014 से ये केस चल रहा है। इस केस का टाइटल बहुत अब तो पॉपुलर हो गया, हारून फारूक जो एक आदमी था जिसने ये एक केस दायर किया और उसके बाद वो केस जो है वो कुछ सुओ मोटो की शक्ल अख्तियार कर गया और इस पे जस्टिस शाहिद करीम साहब ने अब तक इतने सालों में इतना काम किया है कि अगर यहाँ बैठे मैं उनकी तारीफ ना करूँ कि बहुत सारे मामला जो लोगों की नॉलेज में नहीं है और लोगों को नहीं पता कि वो कोर्ट के हुक्म के तहत वो ठीक हुए।
جی یہ جب کیس شروع ہوا تو پہلے یہ اس میں جو ایشو تھا وہ واٹر کنزرویشن کا تھا، اور اس میں ایک واٹر کمیشن بنایا گیا جس میں ایک سابق جج صاحب تھے، ان کو واٹر کمیشن بنایا گیا اور انہوں نے پانی کی کنزرویشن کے اوپر کام شروع کیا۔ جی جی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ ہمارے پاکستان میں ہر سال 1.3 ٹو 1.75 میٹر پانی ڈکلائن کر رہا تھا زمین میں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ میرے بچپن میں اس وقت 5 فٹ پانی جب بور کیا جاتا تھا تو اس سے پانی نکل آتا تھا، اس وقت 25 فٹ نیچے ہے پانی۔ یہ بھی کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ؟ یہ بیسیکلی کلائمیٹ چینج، اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا، اس کا امپیکٹ کلائمیٹ کے اوپر آئے گا۔ پانی جو ہے ہماری بیسک ضرورت ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم بھی کہتے ہیں کہ اگلی جنگیں جو ہیں وہ پانی کے اوپر ہونی۔ بالکل۔ اور سب سے بڑی بات اس کیس کے اوپر اتنا کام کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی آنے والی جنریشن کے لیے پانی چھوڑ جائیں، کچھ ان کے لیے بھی چھوڑ جائیں، بجائے اس کے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں ایک مجرم کی حیثیت سے دیکھیں کہ ہم سارا پانی ضائع کر گئے۔ دیکھیں پانی کا استعمال کرنا۔ اور تھوڑا سا میاں صاحب اگر مجھے آپ بتائیں کہ ابھی کیا آپ نے اس کو سٹاپ کیا ہے، کیونکہ آپ پروگرام سے پہلے آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ وہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ شاہد کریم صاحب نے جو سٹیپ لیے ہیں، آپ کا بھی اس کے اندر ایفرٹ ہے، دوسرے لائر کمیونٹی بھی اس کے اندر رہی، چیمہ صاحب بھی غالباً جو ہے ریپرزینٹ کر رہے تھے، آپ یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے اس معاملے کو کہیں سٹاپ کیا ہے؟ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کیس کے تھرو ہم نے پانی کا استعمال تو جاری رہا لیکن ضیاع روک دیا۔ اچھا، ضیاع روک۔ اس وقت پورے لاہور میں پابندی ہے کہ کوئی بندہ پائپ سے اپنا فرش نہیں دھو سکتا، کوئی اپنی گاڑی نہیں دھو سکتا، ان کو فائن ہوتے ہیں۔ بلکہ اب ریسنٹلی اب یہ شروع ہو گیا ہے کہ جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں، اگر میں اس میں کوئی وائلیشن کرتا ہے تو سوسائٹی کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوتا ہے، کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ریزیڈنٹ کو اس بات سے آگاہ کریں کہ انہوں نے پانی ضائع نہیں کرنا۔ اور ان تمام اقدامات کا فائدہ پھر بہت سارے انڈر واٹر ٹینکس، رین واٹر ٹینکس، بہت ساری ایسے کام تھے جو اس کورٹ کے آرڈر سے ہوئے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو پانی کا لیول ہر سال 1 سے 1.5 میٹر نیچے جا رہا تھا، پچھلے 3 سال سے وہ واٹر لیول مینٹین ہے، اور لاہور کے پانی کا واٹر لیول اب نیچے مزید نہیں جا رہا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور جتنا اس کورٹ نے اس کے اوپر کام کیا ہے، جتنے شاہد کریم صاحب کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے بہت اس کو ویجیلنٹلی لیا۔ ابھی بھی ریسنٹلی انہوں نے کچھ ایسے آرڈرز پاس کیے ہیں جس میں بہت سختی، اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں، اگلا جو سٹیپ ہے کہ جو واٹر ٹیوبلز لگے ہوئے ہیں، پہلے تو ہم نے جتنے ٹیوبلز تھے ان کو بین کر دیا، کوئی پرائیویٹ بندہ ٹیوبل نہیں لگا سکتا۔ جتنی سوسائٹیز میں ٹیوبل لگے ہوئے ہیں اب ان کے اوپر میٹر انسٹال ہوگا، اور اس کے استعمال کے حساب سے ان کو بل کیا جائے گا سوسائٹیز کو۔ اس کے علاوہ پورے لاہور بلکہ پورے پنجاب میں ایک چائنا کے اشتراک سے ہم نے یہاں پر فیکٹری لگا لی ہے۔ اب ہر گھر کے باہر واٹر میٹر لگا ہوگا، جتنا آپ استعمال کریں گے اسی حساب سے آپ کو اس کا بل دینا۔ بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب، میں دوبارہ اس تفصیل کی طرف آپ کی طرف آؤں گا، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ ناظرین، دل نواز چیمہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ دل نواز چیمہ صاحب، جتنا اپریشیٹ کیا جائے، ہم نے بھی دیکھا کہ آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب نے بہت کام کیا۔ سوال جو ایک ناظرین کے ذہن میں آتا ہے یا آپ کے ذہن میں آتا ہے، کیا اکیلے آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب اس معاملے کو کتنی دیر سنبھال کے رکھ سکتے ہیں؟ ہر آنریبل جج کو شاہد کریم ہونا پڑے گا، ہر شخص کو اس طرح سے سوچنا پڑے گا، اس شدت میں جانا پڑے گا، تب جا کے معاملہ ہوگا؟ آپ جانتے ہیں ان کی ایلیویشن ہو سکتی ہے، ان کے دوسرے معاملات ہو سکتے ہیں، وہ کتنی دیر اکیلے فرنٹ پہ لڑیں گے؟ اور دوسرا یہ آپ کو پتہ ہے پھر ادارے یہاں پر پرابلم بھی کریٹ کرتی ہیں، ایک منوپلی شروع کر دیتے ہیں، جناب ان کا جج صاحب کا کوئی ذاتی انٹرسٹ ہوگا۔ ایلیگیشن لگانا تو ادھر بڑی ایک آسان بات ہے، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیسے تبالت ہو اس معاملے کو؟ پرابلم تو بہت بڑا ہے۔ بٹ صاحب، میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہتا ہوں، اویئرنیس کا بہت بڑا پرابلم ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، اینڈ آئی وش، میری یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو۔ میاں صاحب کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ اور بڑی جو کچھ عرصے کے لیے تو بہت زیادہ ریگولرلی میں انوالو رہا ہوں اس کیس میں، اور میں نے کارروائی ساری دیکھی ہے، اس میں حصہ رہے ہیں۔ جج صاحب جتنی محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کا علم نہیں، اور جو ہمارا ایک روایتی ایک طریقہ کار ہے اس ملک میں، ہم کہتے ہیں کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا، کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں کاش کہ اس مقدمے کی ہر تاریخ، ہر جمعے کو ایک دفعہ یہ کیس لگتا ہے،
اس کا جو آرڈر ہے وہ اگر ہر شہری یا جو شہری ہے اب جس کو دلچسپی ہو ذرا دیکھے اور اس میں جو احکامات ہیں ان کو ذرا دیکھے اور ہفتہ اور کبھی کبھی ہفتے میں 2 دفعہ بھی لگتا ہے مقدمہ, منڈے کو بھی لگاتے ہیں جج صاحب, اگر فرائیڈے کا کوئی کام رہ گیا ہو تو منڈے کو بھی فکس کر لیا کرتے ہیں اسپیسیفک ایشوز کے اوپر. سب محکموں کو بلاتے ہیں, ہدایات دیتے ہیں, حکم دیتے ہیں, کئیوں کے خلاف سخت ایکشن بھی کرتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے, پوری ایک جنگ ہے یہ. لیکن آپ دیکھیں چلیں یہ تو عوام کو اگر اویئرنیس ہو تو عوام بھی اپریشیٹ کرے گی کہ جج صاحب, لیکن سوال آپ کا یہ کہ کیا ان کا کام ہے, یہ ہے بدقسمتی, یہ ان کا کام نہیں ہے. لیکن آپ فرض کریں 2 منٹ کے لیے بھی کہ جج صاحب یہ آج روک دیں, بدقسمتی اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ زیرو پہ چلا جائے گا. حکومتی سطح پہ ہمیں نہیں نظر آتی کوئی سنجیدگی, اور یہ اس حال میں ہے جب ہر سال ہم ریکارڈ توڑتے ہیں. سب سے زیادہ گندی فضا پوری دنیا میں ہمارے شہر کی ہوتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ کسی کو پرواہ نہیں. میں آخری بات کرتا ہوں بٹ صاحب, پھر آپ نے آگے جانا ہے. ہم نے اپنا جو ایک کہاوت ہے نا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کہاوت ہے جان ہے تو جہاں ہے, ہمیں کرنا چاہیے جہان ہے تو جان ہے. ٹھیک الٹا چل رہی, آپ ہوائی نہیں ہوگی صاف تو یہاں پہ کس کی جان رہے گی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ دلنواز چیمہ صاحب. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. سید علی رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شادی آپ کا بھی بڑا ایک ایکسپیرینس ہے, معاملات کو آپ دیکھتے ہیں, کئی پٹیشنیں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ فائل کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو آج ایک کانفرنس ہوئی ہے چند روز پہلے, سپریم کورٹ نے اس کے اندر بڑا جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ایک جج کا, ایک آنریبل جج کا تو یہ کام نہیں ہے. شاید ان کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے, یا اس کو تھوڑا ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے. شکریہ بٹ صاحب. یہ 8 جون کو اس ماہ جو سپریم کورٹ میں ایک کانفرنس ہوئی جس طرح آپ نے فرمایا لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان نے انعقاد کیا. میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاتا چلوں کہ 1994 سے لے کے 2024 جو 30 سال کا عرصہ ہے, یہ جو گرین جورسپروڈنس کہلاتی ہے, جو ہماری ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں, 24 کروڑ کا ہمارا ملک ہے اور ہم دنیا کے سب سے بڑے پولوٹرز نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ ولنریبل اور کلائمیٹ چینج رسکیس کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے. یہ جو 30 سال کا عرصہ ہے, اس میں جو ہماری جوڈیشری ہے وہ ایک فور فرنٹ پہ رہی ہے, نہ صرف اس کی اویئرنیس کے لیے بلکہ ہمارے قانون ساز جتنے ادارے ہیں اور قانون پر عمل کرنے والے جو ادارے ہیں جن کا کام ہے قانون پر عمل کروایا جائے, ان کو وہ مجبور کرتی رہی ہے. اور اس کے حوالے سے میں 3 آپ کو خاص جو اصول ان عدالتوں نے پچھلے 30 سال کے اندر جو اپنائے, ان میں سے ایک بڑا اہم جو عدالتی اصول تھا وہ تھا کنٹینیوس مینڈمس کا, کہ عدالتی حکم جو ہے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کے حوالے سے وہ کوئی ایک دفعہ نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک مسلسل نوعیت کا عدالتی حکم جو ہے وہ رہے گا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب پہلی بار 1994 میں شیلا ضیاء کیس ہوا تو ہمارے آئین کے اندر ماحول کے حوالے سے کوئی مخصوص آرٹیکل یا پروویژن موجود نہیں ہے, اور ماحول کی تشریح جو ہے وہ حق کے زندگی یا رائٹ ٹو لائف کے ساتھ ہی عدالت نے اس کو امتزاج کر دیا اور کہا کہ رائٹ ٹو سیف انوائرمنٹ جو ہے وہ رائٹ ٹو لائف کا حصہ ہے. جس طرح چیمہ صاحب نے بھی جس بات کا کہا کہ جہان ہے تو جان ہے, یہ جو پریکاشنری پرنسپل تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں پر اس بات کا خدشہ بھی ہو کہ کسی پروجیکٹ یا کسی بھی ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے ماحول کو یا ایک عمومی طور پہ لوگوں کی زندگیوں پر منفی اثر پیدا ہونے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کام کل عدم قرار دیا جائے یا وہ گورنمنٹ ایکشن جو ہے وہ کل عدم قرار دیا جائے. لیکن یہاں پر سب سے اہم بات جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ کیا یہ عدالتوں کا کام ہے اور عدالتی فیصلوں کا عمل درآمد جو زمینی اور معروضی حقائق ہیں ہمارے, اس پر کس حد تک ہو سکتا ہے. میرے خیال سے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں قانون سازی کی کمی موجود نہیں ہے. ہمارے پاس جو قانون انوائرمنٹ پروٹیکشن کی صورت میں موجود ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آیا, یہ تمام قوانین جو ہے قریباً 40 سال سے جو انوائرمنٹ کا قانون ہے 1984-85 کے اندر آیا اور پھر 97 میں ایکٹ بنا, 2012 میں
کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں نے اس کو صوبائی موضوع بنا لیا, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت کا عمل درآمد اور عدالتی کارروائی انوائرمنٹ کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی فور فرنٹ پہ ہے. اس شہر کے اندر سماگ قریباً ہر سال ایک سیزن یا ایک موسم کی شکل اختیار کر گیا ہے, اور اس پہ ہمیں ایگزیکٹو ایکشن کم اور جوڈیشل ایکشن زیادہ نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے علی رضا, میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. میاں صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی ہے, اب آپ کیونکہ اس معاملات کو فور فرنٹ سے دیکھ رہے ہیں, آپ آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں بھی ہر پیشی میں ہمیں نظر آتے ہیں, اب آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اسی طرح سے چلے گا کیونکہ یہ تو اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے, بہت اچھا کام کیا, بہت معاملہ بہتر ہوا, اب اس کو کنٹینیو کون کرے گا؟ ہم نے دیکھا کہ سید منصور علی شاہ صاحب کے زمانے میں ایک گرین بینچ ہوتا تھا, اس کے اندر کافی انوائرمنٹ کے کیس لگتے تھے, شاید وہ اس طرح سے اب ہمیں نظر نہیں آتا, میرے دوست آپ بھی بتا سکیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب جب تک ہیں وہ کس طرح سے اس کو کر رہے ہیں, اب آگے کنٹینیوٹی کس طرح سے ہوئی؟ دیکھیں, میں بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہی ذکر کرنا چاہ رہا تھا جی کہ جتنا عرصہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں رہے, انہوں نے باقاعدہ ایک گرین بینچ جی کانسٹیٹیوٹ کیا. اب ہے کوئی ویسے نہیں, اب وہ گرین بینچ نہیں ہے, اب بالکل وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جاتے ہی وہ ختم ہو گیا. جبکہ آپ کو ایک بڑا فیمس کیس ہے سگنل فری کوریڈور کا کیس, جی جی وہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی. وہ صرف مین بولیوارڈ پہ درخت کاٹنے کے اوپر اس کے اوپر ایکشن ہوا تھا کہ آپ درخت نہیں کاٹ سکتے. اس پہ جج صاحب نے وہ سگنل فری کوریڈور کو اسٹے کر دیا تھا, جس پہ سپریم کورٹ نے بعد میں اجازت دی تھی, لیکن پھر بھی اس میں جج صاحب نے کہا تھا کہ آپ ایک درخت کاٹیں گے تو اس کی جگہ 10 درخت جب لگائیں گے تو میں اس کی پرمیشن دوں گا. بالکل ٹھیک, کیونکہ انوائرمنٹ پولوشن کو کنٹرول کرنے میں جب تک آپ درخت نہیں لگائیں گے, دن بدن درختوں کی کٹائی, پھر سوسائٹیز کو ڈیولپ کرنا, جنگل کاٹ کے تو کنکریٹ کے جنگل اگانا, اور اس سے زیادہ جو ظلم ہے وہ آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ گاڑیوں کا رش جو کاربن امیشن ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ کورٹس کا کام نہیں ہے, یہ آنرشپ گورنمنٹ کو لینی پڑے گی, ڈپارٹمنٹس کو لینی پڑے گی. یہ جو آپ یہ بتائیں کہ کوئی گورننس کی پالیسی, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب نے کوئی بائکس کی پالیسی تھی جو مریم نواز صاحبہ نے کی کہ ہم اسٹوڈنٹ کو دیں گے, اس کے اوپر بھی غالباً سٹے آیا. دیکھیں, شاہد کریم صاحب کے بہت سارے آرڈر ہیں. ان کا پہلا آرڈر یہ ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ اچھی کریں. دوسرا آرڈر یہ ہے کہ جتنے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, چاہے وہ سرکاری ہیں چاہے پرائیویٹ, وہاں پر جو لوگ پرائیویٹ گاڑیوں پہ چھوڑنا آتے ہیں ان کو بند کریں, اور وہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز اپنی بسز چلائیں. ایک بس میں کم سے کم 60 سے 70 بچہ بیٹھے گا تو 70 گاڑیاں کم ہوں گی سڑکوں سے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی آرڈر کیا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ جو بسیں باہر سے منگوا رہے ہیں وہ الیکٹرانک بسز ہوں. یہ جو بائکس والا ایشو بہت ہائی لائٹ ہوا, اس میں ہوا یہ کہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس نے کہا کہ ہم 2000 ای بائکس لوگوں کو دے رہے ہیں. اچھا 2000 ای بائکس, اس میں تو انوائرمنٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اب بعد میں ہوا یہ کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم 1000 ای بائک دیں گے اور 19,000 ہم دوسری بائکس دیں گے جو کہ امیٹ کریں گی, جو امیٹ کریں گی, کاربن امیشن ہے اس میں. پھر وہی کہ انہوں نے کہا کہ 19,000 اور آپ کاربن امیشن والی پروڈکٹس سڑکوں پر ڈال دیں گے تو اس کا نقصان تو پھر انوائرمنٹ کو ہے. بالکل ٹھیک, تو ہم کوئی ایسی پالیسی کیوں نہیں بناتے؟ اگر یورپ کہتا ہے کہ 2035 تک فیول سے چلنے والی تمام گاڑیاں یورپ سے وہ غائب کر دیں گے, تو ہم آج کی جو پالیسی چینج تھی وہ بڑی جیت تھی کہ آپ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں اس کے اوپر جو ریبیٹ تھی وہ آج گورنمنٹ نے ختم کر دی. تو بجائے اس کے کہ آپ پروموٹ کریں, لوگوں کو کہیں کہ الیکٹرک وہیکلز کی طرف جائیں, ایسی چیزوں کی طرف جائیں جس سے پولوشن کم پیدا ہوتی ہو, جس سے پولوشن کم. آپ اس کو الٹا چل رہے ہیں. آپ ان کو ایسے مطلب پالیسیز کو ڈرا کر کے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہی ٹریڈیشنل سٹائل سے چلتے رہیں. اب تو پھر گاڑیاں کم نکل رہی ہیں, تو آپ گاڑیوں کی فائنانسنگ جب ہوتی تھی تو ایک دن میں ایک بینک 100 گاڑیاں فائنانس کرتا تھا. اب وہ 100 گاڑیاں سڑک پہ آتی تھیں, اور پھر وہ کاربن ایمیشن کا, جب تک اب پبلک ٹرانسپورٹ کا سلسلہ اچھا نہیں کریں گے, لوگوں کو اچھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دیں گے, ان مسائل کے حل نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا میاں صاحب. عادل نواز شیمہ صاحب, ایک عام شخص کہتے ہیں یار میں نے شاپنگ بیگ استعمال کر لیا, کیا مسئلہ ہے؟ بائک اگر میری دھواں چھوڑ رہی ہے تو میں کون سا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں کلائمیٹ چینج کے اندر؟ گاڑی میں نے دھوری ہے, گھر کے اندر ہی پانی میں نے چھوڑ دیا ہے, کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ یہ کتنا واقعی اس سے کوئی امپیکٹ پڑتا ہے اس چیزوں سے,
क्यों नहीं पड़ता बट साहब, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। आप शहर की जो आबादी है उसका ज़रा अंदाज़ा लगाएं और फिर जो हमारी आदतें हैं उनको ज़रा अपने जहन में रखें और उस तादाद में सोचें। देखिए, सारा मामला अवेयरनेस का है और मैं समझता हूँ हुकूमत का ये भी काम है एजुकेट करना। देखें, बहुत सारे लोगों को हकीकत है नहीं इल्म होता चीज़ों का, ठीक। फिर हमारे पास अन एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, हमारा ये भी एक मसला हमारे मुल्क का है कि हम बहुत सख्त जो है एकदम कानून नाफिज करते, अगर करना शुरू करें कोई काम तो फिर एकदम बहुत सख्त और सख्तियाँ और जेलों में और फाइन्स, और वो ठीक बात है, लेकिन एक एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है, अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। टीवी, फोरम्स, बाकी सोशल मीडिया चैनल्स, आप तो इतने आपके पास एवेन्यूज अवेलेबल हैं, आप लोगों को पहले जो है वो कन्विंस करें। अभी देखें, हमारे मुल्क में मेरा ख्याल रिपोर्ट जो आई है 35% लोगों को पता है कि ये प्रॉब्लम है और उसमें से भी 25% समझते हैं कि कोई संजीदा प्रॉब्लम है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है। आप खुद अंदाजा लगाएं तो ये अभी किसी की लिस्ट पे नहीं है ये प्रॉब्लम। इसको अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ, शादी आपकी तरफ आऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो आपको पता है 18वीं तरमीम अभी आपने जिक्र किया, कानून, एक तो मुझे ये बता दें कि कानून क्या सूबे की जिम्मेदारी है इसके अंदर कानून हो, और दूसरा ये चलो एक्ट है भी 2017 का, फेडरल लेवल पे है, क्या कानून बना के आपने रख देना है? किस तरह से मामला इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा? क्योंकि आपको तो जंगी बुनियादों के ऊपर, जिस तरह शाहिद करीम साहब, सैयद मंसूर अली शाह साहब, दूसरे ऑनरेबल जजेस कर रहे हैं, इस तरह तो एग्जेक्टिव को भी आगे आना चाहिए। जुडिशरी की एक लिमिट है ना, वो जाके चीज़ों को उस तरह से एग्जीक्यूट तो नहीं कर सकते। है तो हमें पता है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ वो तो आपके इदारों ने करनी है। तो अवेयरनेस की हद तक तो ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, सारी अवेयरनेस हुई, चलता रहा मामला। उसके अंदर बूस्टन यूनिवर्सिटी के भी चांसलर गालिबन आए हुए थे, उन्होंने बात की, दूसरी भी रिनाउंड पर्सनैलिटी थी, ठीक है। अब अमलन क्या करना है? देखिए भट्ट साहब, ये अल्फाज जितने भी हैं ये इंतहाई ज़रूरी हैं। तालीम, आगाही, शऊर, कानून साजी, पॉलिसी साजी और हमारे मेन मुल्क के जो इदारे हैं उनका इस हवाले से हसास होना कि मौसमी तब्दीलियाँ पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो अगर हमने आज के दिन प्रॉपर मैयज़ ना लिए, हो सकता है वो क्या, ठीक है जी आपकी मेहरबानी, हम अपनी मर्जी करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस पे फैसला है कि आपने, असूल ये तय हुआ था फिर कि अगर तो कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, ठीक, तो फिर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की राय है उसी को कबूल करना उसी चाहिए। को कबूल करना चाहिए। शाह साहब, टाइम बहुत शॉर्ट है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसी मौजूद के मुताबिक। इस पे जी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सेक्शन 140(3) जो कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द रेलेवेंट प्रोविंस, रेलेवेंट कोर्ट्स कहता है, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मामला था जो हल हो सकता था। इलेक्शन कमीशन ने इसके अंदर पैनल ऑफ जजेस का तकाजा करके और उस पैनल ऑफ जजेस में फिर अपनी मर्जी जो है उन्होंने इसका जो है इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एक इंतज़ामी मामला जो है वो बढ़कर एक आइनी मामला और एक किसी ना किसी हद तक एक बुरानी सी कैफियत इख्तियार कर गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि ट्रिब्यूनल्स बन भी चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मौजू है, तो ये इंशाल्लाह हल तलब मौजू है और ये भी हो जाएगा जो पाकिस्तान में कंसल्टेशन की। ऑब्जेक्शन आ रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहले आईसीए लाई करती थी, डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, इसके बारे में क्या? आप सही कह रहे हैं जी। ये क्योंकि रिट ज्यूरिसडिक्शन में जस्टिस शाहिद करीम साहब के सामने मामला आया था, वहां पर पहला सवाल ही मेंटेनेबिलिटी का था और जब वो डिटर्मिन हो गया था और रिट के अंदर एक फैसला आ गया था तो उसका मेरी राय के अंदर अप्रोप्रिएट फोरम जो था वो इंट्रा कोर्ट अपील ही था और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का शायद कोई जवाज नहीं था। बाहर कैफ अब ये मामला क्योंकि सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये खुश असलूबी से हल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से अपने मशवरों से नवाजा और डिटेल में इन तीनों मौज़ूआत के बारे में बात की। नाज़रीन, लेकिन एक पॉइंट जो है वो हमें जहन में रखना पड़ता है कि हमें बतौर नेशन जो है वो मामला को आगे लेके जाना पड़ेगा। वो टैक्स का मामला हो, वो आपके इन्वायरमेंटल जो है वो चेंजेस का मामला हो, वो आप हवा का मामला हो, वो आपके पानी की कमी का मामला हो, या फिर आपके जो इलेक्शन जो हैं उनका मामला हो, हर इंडिविजुअल्स को अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, तभी जो है वो माशरे के अंदर इस्लाह आ सकती है और हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है। अगले जुम्मे फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ और आपके इल्म के अंदर इजाफा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।